کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر یوٹی میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر یوٹی کے مختلف مقامات پر نماز عید کے بڑے بڑے روح پرور اجتماعات کا انعقاد کیا گیا۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ تاریخی جامع مسجد سری نگر میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ امن و قانون کی صورتحال کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا گیا تھا۔ جامع مسجد کے آس پاس سیکیورٹی کے پختہ بندوبست کیے گئے تھے۔ جموں میں بھی عید الاضحیٰ کافی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ جموں صوبے کے مختلف مقامات پر نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہوا۔ ان میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نماز عید کے بعد لوگوں نے جانوروں کی قربانی بھی دی۔ ضلع گاندربل کے بالتل بیس کیمپ پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی شاندار مثال دیکھنے کو ملی۔ یہاں لنگر والوں اور کشمیری مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر عید منائی۔ شری امرناتھ جی یاتریوں کو باورچی خانے کی مفت میں خدمات فراہم کرنے والے لنگر والوں نے اس موقع پر یہاں مختلف خدمات انجام دے رہے مقامی کشمیریوں کے لیے تہوار کے اس موقع پر طرح طرح کے لذیذ پکوان بھی تیار کیے۔ کپواڑہ ضلع کے پنچوا ولگام اور وانی ڈروسا لولاب میں عید کی خوشیاں اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب دونوں مقامات پر شدید گرمی سے نجات کے لیے نہانے کے دوران ایک ڈاکٹر سمیت 2 افراد تالاب میں ڈوب کر لقمہ اجل بن گئے۔ پونچھ کے میڈر قصبے میں نہاتے وقت میڈر ندی میں ڈوبنے والی 2 کمسن بچیوں کی لاشیں 15 گھنٹوں کی کڑی مشقت کے بعد نکالی گئیں۔ 10 کلومیٹر کے فاصلے پر لاشیں پائی گئیں۔ اس دردناک واقعے کے سبب دونوں بچیوں کے افراد خانہ اور رشتہ داروں کی عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں۔ جموں کشمیر کے ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ امرناتھ یاترا کی دوبارہ بحالی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ مقدس گفا تک کے پہاڑی ٹریک کو لگ بھگ قابل آمد و رفت بنا دیا گیا ہے۔ سنہا نے پہلگام کے ننمن یاترا بیس کیمپ کے دورے کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ امرناتھ گفا کے نزدیک بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد دوسرے دن بھی یاترا معطل رہی۔ کسی بھی یاتری کو مقدس گفا میں درشن کی اجازت نہیں دی گئی۔ متاثرہ علاقے میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 17 لاشوں کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقے میں موجود یاتریوں کی ایک بڑی تعداد کو بالتل اور ننمن یاترا بیس کیمپ تک پہنچایا گیا ہے۔ بارہمولہ کی تمام جامع مساجد کے علاوہ مسجد بیت المکرم میں نماز عید ادا کی گئی۔ مفتی اعجاز احمد نے اس مسجد میں امامت کی۔ مذہبی رہنماؤں نے حضرت ابراہیم کی قربانی کے سبق سے آگاہ کرایا۔ مقررین نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مقدس گفا تک یاتریوں کا ہموار سفر یقینی بنانے کے لیے اپنی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ بانڈی پورہ ضلع میں بھی تمام صدر مقامات اور اہم خانقاہوں میں نماز عید کے بڑے بڑے روح پرور اجتماعات دیکھے گئے۔ خرابی موسم کی وجہ سے زیادہ تر مقامات پر نماز عید مساجد میں ہی ادا کی گئی۔ گریز، تلیل، بختور بلاک کے علاوہ سنبل اور حاجن میں بھی نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ اسی طرح کپواڑہ ضلع میں کرنا سے لے کر لنگیٹ، ہندواڑہ، لولاب تک عید الاضحیٰ کی تقریبات عقیدت و احترام سے منائی گئیں۔ خرابی موسم کی وجہ سے اکثر مقامات پر عید کی نماز عیدگاہوں کے بجائے مساجد میں ادا کی گئی۔ سب سے بڑا اجتماع جامع مسجد کپواڑہ میں دیکھا گیا۔ یہاں مفتی صفدر نے نماز عید پڑھائی اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ بڈگام میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ضلع کے مختلف مقامات پر نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام ہوا۔ سب سے بڑا اجتماع مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں منعقد کیا گیا۔ بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اس دوران صدر انجمن شریعشیان آغا سید حسن موسوی نے نماز عید کے موقع پر خطاب کیا اور فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ ضلع گاندربل میں بھی عید الاضحیٰ جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اگرچہ عیدگاہ گاندربل میں نماز عید ادا کرنے کا پروگرام تھا، لیکن خرابی موسم کی وجہ سے یہاں نماز عید ادا نہیں ہو پائی۔ مرکزی جامع مسجد ددرہامہ میں نماز عید کا بڑا اجتماع دیکھا گیا۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی۔ ضلع کولگام میں بھی عید الاضحیٰ کی تقریبات نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئیں۔ قصبہ جات، تحصیل، صدر مقامات اور گاؤں دیہات میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے گئے۔ قصبہ کولگام کے عیدگاہ جدید میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ یہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر ضلع اننت ناگ کے مختلف مقامات پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں پر عیدگاہوں اور مساجد میں نماز عید ادا کی گئی۔ علماء کرام اور
خطیبوں نے فلسفہ قربانی پر مفصل روشنی ڈالی. لوگوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی. کشمیر میں قیام امن اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئی. عید الاضحیٰ کے موقع پر ضلع پلوامہ میں نماز عید کے کئی اجتماعات کا انعقاد کیا گیا. نماز کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ قدیم پلوامہ میں منعقد ہوا. خرابی موسم کے باوجود بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے سربسجود ہو کر بارگاہ الہی میں اپنی عبادتیں پیش کی. علماء کرام نے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی. ضلع پلوامہ کے راجپورہ اور لتر کے علاوہ کاکاپورہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پر بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات دیکھے گئے. ضلع شوپیاں میں عید الاضحیٰ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. ضلع شوپیاں میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی جامع مسجد میں منعقد ہوا. روح پرور اجتماعات میں امن و امان کی بحالی، تعمیر و ترقی، خوشحالی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں. پہاڑی ضلع شوپیاں میں بارشوں کے سبب لوگوں کو نماز عید کی ادائیگی میں دقتوں کا سامنا بھی رہا. وہیں لداخ یونین ٹیریٹری میں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. جگہ جگہ نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا. لداخ خطے کی دراس میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ دراس میں منعقد ہوا. یہاں مولانا عبدالغفور نے نماز عید پڑھائی. لداخ کے ضلع لیہ میں بھی پوری عقیدت و احترام کے ساتھ عید منائی گئی. ضلع لیہ میں عید الاضحیٰ کی مرکزی تقریب عیدگاہ اور امام باڑے میں منعقد ہوئی. اس دوران خطے اور ملک میں امن و یکجہتی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئیں. مذہبی رہنماؤں نے امرناتھ کے یاتریوں کے لیے بھی خاص دعاؤں کا یہاں اہتمام کیا. ترال میں بھی عید الاضحیٰ کے مقدس موقع پر عیدگاہ، خانقاہ فیض پناہ، دارالعلوم نور السلام میں نماز عید ادا کی گئی. ترال کے مضافاتی علاقوں میں بارش کے سبب لوگوں نے جامع مساجد میں ہی نماز ادا کی. اس موقع پر علماء کرام نے قربانی کی فضیلت بیان کی. عالم انسانیت کے لیے خاص طور پر امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. قصبہ پامپور میں بارش کے سبب عید کی نماز خانقاہ عالیہ میں ادا کی گئی. ٹانچہ باغ میں عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے نماز ادا کی. ادھر ادارہ اوقاف اسلامیہ پامپور نے لوگوں کو قربانی کے جانوروں کی کھالیں اوقاف کمیٹی کے پاس جمع کرنے کی اپیل کی. بی ڈی سی چیئرمین الطاف احمد میر نے اہل اسلام کو اس موقع پر اپنی مبارکباد دی. بیمنا سری نگر میں قائم امام بارگاہ آغا سید یوسف شارف فضل اللہ میں آغا سید ہادی کی رہنمائی میں نماز عید ادا کی گئی. اس دوران بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی. آغا ہادی نے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی. انہوں نے عید الاضحیٰ کے فرائض کی ادائیگی کی تلقین کی. ساتھ ہی عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگی گئی. ضلع بانڈی پورہ کے سونواری کی مختلف مساجد اور امام باڑوں میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. مرکزی امام باڑے شادی پورہ اور گنجی پورہ سونواری میں شیعہ ایسوسی ایشن کے اہتمام سے نماز عید ادا کی گئی. اس میں نمازیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ملک اور پورے یو ٹی میں امن و امان کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے خاص دعائیں مانگی گئی. پٹن ماگام بیروا ٹنمرگ ایچ ایم ٹی سری نگر کی جامع مسجد عیدگاہوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات دیکھے گئے. فرزندان توحید نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی. سنگپورہ کھنپیٹ عیدگاہ میں بزرگ عالم دین آغا سید باقر الموسوی الصفی نے نماز عید پڑھائی. ڈوڈا میں بھی عید الاضحیٰ کا مقدس تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. 3 سال بعد ڈوڈا کے تمام گاؤں دیہات میں عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی گئی. عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ضلع میں سب سے بڑی تقریب مرکزی عیدگاہ ڈوڈا میں منعقد کی گئی. پنچ ضلع ہیڈ کوارٹر میں بقرعید بڑی ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. شہر کی سبھی مساجد میں 2-3 جماعتوں میں ہزاروں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی. ملک اور علاقے میں امن و خوشحالی کے لیے خاص دعائیں کی گئیں. عید قرباں پر ضلع راجوری کی مختلف مساجد میں پورے جوش و خروش کے ساتھ نماز ادا کی گئی. شدید بارش کے باوجود سینکڑوں لوگوں نے عیدگاہ مسجد راجوری میں نماز عید ادا کی. موسلادھار بارش کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کی مسجدوں میں ہی عید کی نماز ادا کی. ڈی سی وکاس کنڈل نے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی پیش کی.
वहीं किश्तवाड़ कस्बे और अतराफ के इलाकों से हजारों की तादाद में लोग जोक दर जोक तारीखी ईदगाह चौगान ग्राउंड पहुंचे। तकरीबन 15,000 लोगों ने यहां नमाज ईद अदा की। किश्तवाड़ की जामे मस्जिद के इमाम फारूक अहमद किचलू ने नमाज पढ़ाई। सिविल इंतजामिया के साथ साथ दीगर बरादरियों के लोगों ने भी मुसलमान भाइयों को अपनी मुबारकबाद पेश की। इसी तरह रामबन में भी ईद उल अजहा जोशो अकीदत के साथ मनाई गई। फर्जंदान तौहीद ने जिले के मुख्तलिफ मकामात पर ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी अदा की गई। अमरनाथ के जख्मी यात्रियों की सेहतयाबी के लिए यहाँ खास दुआओं का एहतमाम भी किया गया। 2 साल के बाद उधमपुर में भी ईद उल अजहा मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाई गई। उधमपुर की इदारा कॉलोनी में वाक़ ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। तमाम नमाजियों ने अमन के लिए मुख्तलिफ ज़ातों और खित्तों के लोगों के दरमियान हम आहंगी के लिए दुआएं की। जिला कठुआ की जामे मस्जिद में मुसलमानों ने नमाज ईद खुशू खुजू के साथ अदा की। इस दौरान मुल्क में अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गईं। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के लिए भी खास दुआएं मांगी गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और यात्रा की बहाली के लिए भी यहाँ दुआएं की गई। सांबा में भी इसार कुर्बानी की ईद मजहबी जोश खरोश से मनाई गई। बड़ी ब्रह्मना, शाहलाब, हरजानी, सकलैनी, विजयपुर, पंगादौर की ईदगाहों पर नमाज ईद के बड़े बड़े रूप परवर इज्तिमात देखे गए। एकता और भाईचारा बने रहने की दुआएं की गई। जिला इंतजामिया की तरफ से दरकार तमाम तर इंतजामात यहाँ पूरे किए गए। वादी भदरवा में ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज खुशू खुजू के साथ अदा की। सुबह से ही लोग जाम मस्जिद भदरवा के अहाते में जमा हुए। मजहबी नारे लगाते हुए एक बड़े जुलूस की शक्ल में तारीखी ईदगाह का रुख किया। गंदो भेलेसा में ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा चंगला भेलेसा में मुनक़िद किया गया। लोगों ने इस्लाम की तालीमात पर मबनी खुतबा सुना। मुफ्ती बशीर ने इस मौके पर कहा कि ईद उल अजहा हमें कुर्बानी और अल्लाह पर तवक्कुल का सबक देती है। सब डिवीजन ठाठरी में नमाज ईद उल अजहा का खास एहतमाम किया गया। ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों ने घरों को आकर जानवरों की कुर्बानी दी। नमाज के दौरान लोगों ने दुनिया में सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। इसी तरह सरहदी जिला पुंछ के मंडी, मेंढर, सुरंगकूट में बड़े जोश और जज्बे के साथ ईद उल अजहा मनाई गई। तीनों मुकामात पर मरकजी जाम मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों में इस मौके पर खासा जोश और खरोश देखा गया। साथ ही दूसरे मज़ाहिब के भाइयों ने अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ ईद की खास तौर पर मुबारकबाद दी। मजहबी रवादारी और भाईचारे की रिवायत को कायम रखने की भी यहाँ पर बात कही गई। इसकी मिसाल भी देखने को मिली। शेखपुरा बडगाम की पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज 2 माह से जारी है। हालांकि इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि उनके मुतालबात पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया। संगपुरा पटन की खनपीट में नाला सुखनाक पर सरकार की तरफ से तामीर किए जा रहे पुल पर खनपीट के लोग एतराज कर रहे हैं। इस मामले को लेकर लोगों ने नमाज ईद के बाद खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ये पुल ईदगाह, आस्तान और मकबूजा अहले इस्लाम के मुत्तसिल तामीर किया जा रहा है। संबल में महकमा आबपाशी का खस्ताहाल ढांचा जलकर खाकसर हो गया। मकामी कुम्हार इस ढांचे को मिट्टी के बर्तनों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। जिला बांडीपुरा के संबल सोनवारी में इतवार की दोपहर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। आग लगने से मिट्टी के बर्तनों का सामान मुकम्मल तौर पर खाकसर हो गया। जिला सामा में रामगढ़ तहसील के स्वांखा गांव में बाबा सिद्ध गौरिया के स्थान पर तारीखी मेले का इनेकाद 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। ये मेला जम्मू कश्मीर के अलावा बैरूनी रियासतों से आने वाले अकीदतमंदों ने यहाँ तालाब में स्नान करके मत्था टेका। ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा कमेटी की तरफ से बाबा अचुदेव स्थान ख्वाडा कलेथ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नरेंद्र सिंह भाव को दूसरी बार बिला मुकाबला ऑल इंडिया भाव राजपूत सभा का सदर मुकर्रर किया गया। अगले 5 वर्षों के लिए वो सभा के सरबराह मुकर्रर किए गए। जिला पुंछ में पिछले दिनों से हो रही
سیلابی بارش کو دیکھتے ہوئے فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور اریگیشن نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ندی نالوں اور دریاؤں سے دور رہنے کا عام لوگوں کو مشورہ دیا گیا۔ کہیں کہیں پر طغیانی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ دکھائی دیتا ہے تو عام لوگوں سے فوری طور پر ضلع انتظامیہ کو اس کی اطلاع دینے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ ٹنمر کے ہری ونٹوں میں وادی کشمیر کے مشہور و معروف شاعر مظفر اعظم کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ مظفر اعظم ٹنمر کے گٹی پورہ کے رہنے والے تھے۔ 8 جولائی کو امریکہ میں مظفر اعظم کا انتقال ہوا تھا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود مظفر اعظم نے کشمیری زبان و ادب، یہاں کی تہذیب و تمدن کے لیے بیش بہا کارنامہ انجام دیا۔ اور رامبن میں فوج نے عید کے پرمسرت موقع پر مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی۔ آپسی بھائی چارے کو فروغ دینے کے مقصد سے یہ اقدامات کیے گئے۔ مذہبی رواداری کی مقامی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ پیغام دیا گیا۔ قومی ایکتا میٹ کے تحت اس بین مذہبی جلسے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ کچھ اہم قومی خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ ملک میں خوشحالی کی دعائیں مانگی گئیں۔ جہاں عید کی خوشی میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کی گئی، اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی کا عمل شروع ہوا۔ ملک کے گوشے گوشے میں مسلمانوں نے نماز دوگانہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ پی ایم نریندر مودی نے ٹویٹ کے ذریعے اہل وطن کو مبارکباد دی۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا، عید مبارک، عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ تہوار ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے، ساتھ ہی عالم انسانیت کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہیں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھی ملک کے عوام بالخصوص مسلمان بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ راہل گاندھی اور سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی نے بھی ملک کے عوام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، عید الاضحیٰ امن و امان، ترقی اور خوشیوں کا تہوار۔ اس موقع پر آپسی بھائی چارے کے فروغ پر بھی انہوں نے زور دیا۔ دہلی کی جامع مسجد میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ خاص موقع پر ملک میں امن و امان، خوشحالی، تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے بعد معصوم بچوں کے چہرے پر عید کی خوشیاں دیکھنے لائق رہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسلامی ممالک کو ذاتی طور پر خط لکھ کر عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ پی ایم مودی نے اسلامی ممالک کے کئی رہنماؤں کو عید کے پرمسرت موقع پر خط لکھا، انہیں عید کی مبارکباد پیش کی۔ ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب، کویت، ترکی، الجیریا، مراکش، عراق اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک کے رہنماؤں کو پی ایم نے عید کی مبارکباد پیش کی۔ عید کمیٹی نیو جرسی، نارتھ امریکہ کی جانب سے نماز عید الاضحیٰ کا شاندار اہتمام دیکھنے میں آیا۔ 15,000 سے زیادہ مسلمانوں نے یہاں نماز عید ادا کی۔ شیخ ولید البطروش نے میٹ لائف اسٹیڈیم میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی۔ وہیں کرناٹک میں بھی عید الاضحیٰ پورے جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ بنگلورو کی تمام عیدگاہوں، کارپوریشن کے میدانوں میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ قدوس صاحب عیدگاہ، سبقازی عیدگاہ، بنشنکری عیدگاہ، میسور روڈ عیدگاہ، شانتی نگر اور دیگر عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی گئی۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اپوزیشن لیڈر سدھارمیہ نے بنگلورو کے چامریج پیٹ عیدگاہ میں حاضر ہو کر مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر سابق ریاستی وزیر زمین احمد خان اور کانگریس کے دیگر مقامی لیڈر موجود رہے۔ کرناٹک کے رائچور کے نیو ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکرٹری اور معروف کانگریس لیڈر محمد مجیب الدین نے فرزندان توحید کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مجیب الدین نے کہا، عید الاضحیٰ سے ایثار، قربانی اور ہمدردی کا پیغام ملتا ہے۔ میرٹھ میں بھی عید الاضحیٰ کی نماز شاہی عیدگاہ، منصبیہ عربی کالج کے علاوہ شہر اور دیہات کی دیگر مساجد میں ادا کی گئی۔ حکومت کی ہدایت کے عین مطابق شاہی عیدگاہ اور شہر کی دیگر مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے خصوصی بندوبست دیکھے گئے۔ ناندیڑ میں بھی عید الاضحیٰ کا جوش و خروش کے ساتھ اہتمام، ہزاروں فرزندان توحید نے عیدگاہ پر نماز عید ادا کی۔ مولانا سعد عبداللہ ندوی نے نماز کی امامت کی۔ صادق محی الدین نے عید کا خطبہ پڑھا۔
स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।